اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، یہ ایک پاک باز و متقی اور پرہیزگار انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ حکیم لقمان کون تھے، کہاں رہنے والے تھے اور کس زمانے میں گزرے ہیں، اس کا پوری طرح تعین نہیں ہو سکا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نبی خدا حضرت ایوب علیہ السلام کے عزیز تھے اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئے تھے۔ آپ نے دنیا میں 4500 سال زندگی بسر کی۔ آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہرہ کیا تھا۔ نصیحتیں دنیا والوں کے لیے کی ہیں۔ آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور پر اپنے بیٹے کو مخاطب رکھا ہے۔ کچھ نصیحتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو۔ جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لیے لب کشائی کرو۔ اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، چاہے وہ اتنا چھوٹا ہو جیسے سرسوں کا بیج، چاہے وہ چٹان کے اندر ہو یا آسمان یا زمین کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت عظیم اور سب جاننے والا ہے۔ کوئی بھی تفریق کرنے والی باتوں کا عمل نہ کرو۔ ہر قسم اور طبقے کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ اپنا راز کسی پر عیاں مت کرو۔ اپنے اعمال کی گنجائش رکھو۔ ہمیشہ انصاف کے لیے آواز بلند کرو اور برائی سے بچے رہو۔ لوگوں سے خوش رہنا چاہتے ہو تو ان کے ہاتھوں کو نہ پکڑو۔ دوستوں کو مصیبت کے وقت آزماؤ۔ زندگی میں کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، عقل مندی اور صبر۔ جو بھی دنیا کو دیکھتے ہوئے روشن نظر آتے ہیں وہ اس دنیا میں خوش نصیب ہوتے ہیں۔ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ ہر شخص کے حق کو پہچانو۔ تقویت دل سے ہے نہ کہ جسم سے۔ نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو۔ صداقت، سمجھداری اور تقوی کے ساتھ ہر کام کرو۔ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو اس پر صبر کرو، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کس چیز پر طمع اور لالچ نہ کرو۔ جو نہ جانتے ہو اس میں رہبری کی کوشش مت کرو۔ اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کرو۔ اپنے بچوں کو تیر اندازی اور سواری کی مشق کراؤ۔ رات آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لوگوں کے ساتھ برا رویہ اختیار نہ کرو۔ علم کی تلاش کرو کیونکہ علم سے آپ کو دنیا میں اچھی جگہ دی جاتی ہے، جبکہ نادانی سے آپ اپنے اوقات ضائع کرتے ہیں۔ زمین پر اکڑ کر اور مغرور انداز میں نہ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ مغرور لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی اولاد کو علم و ادب سکھاؤ۔ ہر شخص کے مناسبت سے اس کا کام اور اس کی خدمت کرو۔ تمہارا چلنے کا انداز عاجزانہ ہو۔ قوم و ملت اور جماعت کے میل جول رکھو۔ اپنی آواز دھیمی رکھو کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اپنے کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھو۔ اپنے اور دوسروں کے لیے دعا کرنا کیونکہ دعا کرنا ایک طاقتور چیز ہے۔ جب گھر میں داخل ہو تو آنکھ اور زبان پر قابو رکھو۔ مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو۔ سخاوت کی عادت ڈالو۔ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ خرچ کرتے وقت آمدن کا لحاظ رکھو۔ استاد کو بہترین باپ سمجھو۔ کم کھانے، کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈالو۔ جو اپنے لیے پسند نہ کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ دن میں چوکنے ہو کر بات چیت کیا کرو۔ اپنے گستاخوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ وہ تمہاری نیکیوں کے لیے شرمندہ ہوں، نہ کہ تمہاری بدنیتی کے لیے۔ خدا کا شکر کرو اس کے فضل اور احسان کا، کیونکہ جو خدا کے لیے شاکر ہے خدا اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ صبر سے بہتر کچھ نہیں کیونکہ صبر کرنے والوں کو خدا اجر دیتا ہے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھو۔ بےہودہ گوئی سے پرہیز کرو۔ کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرو۔ کسی کا دل جیتنے سے بہتر کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کا دل جیتتے ہیں تو آپ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے انگڑائی نہ لو۔ دنیا میں کوئی بھی کام بدلے کے بغیر نہیں کیا جاتا، لہٰذا اچھے کام کریں تاکہ خدا آپ کو بہترین بدلہ دے۔ بے خطا اور بے گناہ کو خطاوار اور گناہ گار نہ ٹھہراؤ۔ کام نہ کرنا محتاجی لاتا ہے اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو ذلیل کرتی ہے۔ اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دوست دشمن کے سامنے نہ لاؤ۔ ماں باپ کے وجود کو غنیمت اور نعمت جانو۔
دوست اور دشمن دونوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ رہو۔ اپنے مخلص دوستوں کو دل سے دوست رکھو۔ جوانی میں ایسا کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں۔ عہدے جوانی کو غنیمت جانو۔ جو بات کہو وہ نپی تلی اور پراز دلیل ہو۔ زندگی میں کامیابی کا راز کسی کام کو برداشت کرنے کی ہمت اور سکون میں ہے۔ اصلاح پسند اور عقل مند لوگوں سے مشاورت کرو۔ اچھے کاموں میں پوری سعی کرو۔ تمام بڑے کاموں کے پیچھے کسی نہ کسی چھوٹے کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے سپرد کرنا چاہتے ہو تو دانا کے سپرد کرو۔ اگر دانا میسر نہ ہو تو خود کرو ورنہ ترک کر دو۔ جاہل لوگوں سے کم ملا کرو ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ زبان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو خاموش رہا کرو۔ زندگی کو ایسے طریقے سے گزارو جو دوسروں کے لیے نفع دے۔ سب سے بڑا غم اس لحظے کا ہے جب آپ کسی کو کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں، اور سب سے بڑی خوشی اس لحظے کی ہے جب آپ کسی کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دوست سے راز کی بات مت کہو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ موت کو ہر وقت پیش نظر رکھو اور مصائب دنیا کو سہل خیال کرو۔ سب سے بڑی تقویت خود کے لیے خوشی کے موقع تلاش کرنے میں ہے۔ دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ خردمند اور ہوشیار لوگوں سے میل جول رکھو۔ دوستی کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی دوست اور ہمدرد نہ مل سکے گا۔ احمقوں سے دور رہو۔ جب آپ خود کو پہچانو گے تو دنیا آپ کو پہچانے گی۔ عام لوگوں کو اپنے سے گستاخ نہ ہونے دو۔ ایک نیک اداکار سے بہتر ہے ایک نیک آدمی بنو۔ آج کا کام کل پر مت ڈالو۔ کسی حاجت مند کو نا امید مت کرو۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک ایسی جگہ کی طلب ہوگی جہاں کوئی تمہیں نہیں جانتا اور تم کسی کو نہیں جانتے ہو۔ زیادہ سنو اور کم بولو۔ خود کو ایک کمزور انسان مت سمجھو، کیونکہ جب تم خود کو کمزور سمجھو گے تو لوگ بھی تمہیں کمزور سمجھیں گے۔ بزرگوں کے آگے آگے مت چلو۔ گزری ہوئی کشیدگی کو تازگی نہ بخشو۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ جب تک لوگوں کو اپنے فائدے کا پتہ نہیں چلتا وہ تمہاری مدد کرتے رہیں گے، لیکن جب ان کے فائدے کا پتہ چل جائے تو وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اپنے سے بڑوں کے ساتھ مذاق اور خوش طبعی نہ کرو۔ بزرگوں سے زیادہ تکرار مت کرو۔ نفس کی درستگی میں مصروف رہو، اس سے صفات بد کی بجائے صفات نیک پیدا ہوں گی۔ جب آپ خود کو پہچانو گے تو دنیا آپ کو پہچانے گی۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ Thank you for watching the video. Please subscribe my channel and click the bell icon.